الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں، قرآن کریم کی ایک آیت ابھی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے تھے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے والے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوالٹی تھی. صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو. یہ ہے ایگزیکٹ ڈیفینیشن آف صحابہ. کہ صحابی کہا جاتا ہے ایمان کی حالت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اور ایمان ہی کی حالت ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مدت نہیں گزاری، تھوڑی دیر کے لیے حضور کی خدمت میں رہے لیکن ایمان کی حالت تھی اور حضور کی صحبت میں رہ گئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہے، وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے. حجت الوداع کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ کچھ صحابہ نے لمبی مدت حضور کے ساتھ نہیں گزاری ہے، تھوڑی مدت کے لیے وہ حاضر ہوئے، ایمان تھا، حضور کو دیکھ لیا، صحبت حاصل کر لی، وہ صحابی بن گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا
اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آیا ہے اور حضور کی صحبت نہیں ملی ہے، نبی کو نہیں دیکھا ہے، تو وہ صحابی نہیں ہے، چاہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن حضور کو نہیں دیکھ سکے، صحبت حاصل نہیں ہوئی، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں لیکن اپنی امی کی خدمت کر رہے ہیں اور حضور کی صحبت میں نہیں آ سکے، ملاقات نہیں کر سکے، اس لیے وہ صحابی نہیں تابعی کہلاتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں حضور کو دیکھ لیا تو خواب میں دیکھنے کی وجہ سے بھی وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور کو دیکھا ہو، لیکن بہترین تعریف یہ ہے صحبت نصیب ہوئی ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائنڈ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحبت نصیب ہو گئی، تو وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ اور ایک اور بات سن لو، اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بن گئے صحابی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، ایمان چھوڑ دیا، صحابی سے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لے آئے، تو اب وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت وہ ایمان کی حالت میں ہو اور انہوں نے صحبت پائی ہو، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے، صحابی سے بڑھ کر نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کا درجہ ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں بزرگان دین آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ شیخ الحدیث، پیر طریقت، شاہ زماں، حضرت مولانا، شیخ مفتی، سو اینڈ سو ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی صحابی کے آگے یہ لقب لگائے گئے ہو کہ شیخ طریقت، پیر طریقت، شیخ الحدیث، مفتی، مولانا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کبھی نہیں سنا ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو نبی کی صحبت مل جائے، جس کو نبی کی صحبت کا لقب مل جائے، اسے اور کسی لقب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے صحابیت کا مقام اتنا بڑا مقام ہے، اب کوئی لقب کی، کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا ٹائٹل اگر نبیوں کے بعد ہے تو وہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، صحابی ہونے کا ٹائٹل ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل تھا اور جنہیں انعام یہ ملا ہے کہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو وہ ایسے سرٹیفائیڈ لوگ ہیں کہ جن کی رضامندی کا اعلان قرآن کریم نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بڑے تابعی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، کسی نے انہیں ایک عجیب کوشچن کیا، سوال یہ کیا کہ ایک زمانہ آیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، جو تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت تھی 2 سال کی، لیکن 2 سال میں وہ کام کیا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا کہ عمر اول، عمر فاروق، عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایسا کام کیا ہے، وہ عدل و انصاف، اور وہ اسلام کو ترقی ملی ہے، اور وہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور ایسا امن اور سکون ہے، کہا جاتا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، ایسا انصاف کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، جو تابعی ہے۔ اور ایک صحابی گزرے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے زمانے میں اتنی اسلام کی اشاعت نہیں ہوئی ہے، کافی اختلاف رہا ہے ان کے زمانے خلافت میں۔ تو کسی نے کمپیریزن کیا کہ ایک طرف معاویہ
جن کے زمانے میں اختلافات رہے، اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کے زمانے میں اسلام کو بہت ترقی ملی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک صحابی ایک تابعی ہے، ایک کے زمانے میں خوب ترقی ہوئی ہے اور ایک کے زمانے میں اختلاف رہا ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تو اللہ کے ولی تھے، کیا جواب دیا ہے؟ جواب یہ دیا، ایک نہیں 10 عمر بن عبدالعزیز کو ایک سائیڈ پر رکھ دو، ایک نہیں ایسے 10 عمر بن عبدالعزیز کو لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ترقی کی ہو، ان کو ایک سائیڈ پر رکھ دو، اور دوسری سائیڈ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اور جب وہ گھوڑا دوڑا تھا جو ڈسٹ اڑا تھا، جو مٹی اور ڈسٹ اڑا تھا اور گھوڑے کے ناک میں گیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول گیا ہے وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کا جو ڈسٹ ہے وہ بھی اتنا عظیم ہے، 10 عمر بن عبدالعزیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاویہ کی نظر نبی کے چہرے پر پڑی تھی، معاویہ کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز نے نبی کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے، اسی بنا پر ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں ایسی نصرتیں آئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، کیونکہ یہ وہ سلیکٹڈ لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ اس لیے ہم نے یہ بھی پڑھا اور سنا تاریخ میں، ایک صحابیہ سے چوری ہو گئی، ایک صحابیہ سے زنا ہو گیا، ایک صحابی نے زنا کر لیا، ایک صحابی سے قتل ہو گیا، یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے، اور وہ بھی انسان سے ان سے یہ سب غلطیاں ہوئی ہے، لیکن جب ہمارا اللہ ہمیں کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جب اللہ نے رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، اب ہمیں ان کے بارے میں کچھ کہنا، ان پر کلام کرنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، ہمارا ایمان ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 2 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور مدینہ سے 120 مائلز وہ دور رہتے تھے، وہاں سے آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، ایمان تو تھا، علم حاصل کیا، حدیث سیکھی، قرآن سیکھا، 20 سے 21 ڈیز تک حضور کے پاس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ ان دونوں کو ان کے بیوی بچے بہت یاد آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رعایت فرماتے، دیکھا کہ یہ آئے تو ہیں لیکن اب 20 دن ہو گئے ہیں، بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہاری چھٹی، میں تم دونوں کو اجازت دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو، پھر ایک مدت کے بعد آ جانا اور تعلیم حاصل کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اجازت دی، لیکن یہ فرمایا کہ دیکھو واپس جا رہے ہو، دور دراز کا تمہارا سفر ہے، ایک نصیحت میری یاد رکھنا، نماز کا جب وقت آ جائے سارے تقاضے آگے پیچھے کر دینا، لیکن نماز پڑھنا مت چھوڑنا، پابندی سے سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک تم میں سے اذان دے دینا، دوسرا نماز پڑھانا، اور نماز وہ پڑھائے جو دونوں میں عمر میں بڑا ہے۔
کیونکہ قرات میں تو دونوں سیم تھے، دونوں نے سیم کورس پڑھا تھا، تو علم نالج تو سیم تھا، کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ نماز پڑھا لینا۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی نکلے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، یہ دونوں صحابی نکلے اور یہ دونوں اپنے گھر کی طرف 120 مائل کا ان کا سفر، اور اس زمانے میں یہ بہت بڑا فاصلہ تھا۔ یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ آگے بڑھ رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا، رات کا وقت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعام یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں، دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا، لکڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ پر انعام یہ کیا کہ ایک کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اللہ نے اس میں نور پیدا کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں اسی روشنی میں جو اللہ کی طرف سے اس عصا کے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ دونوں چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا، دونوں الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اب ایک کو ادھر جانا ہے، دوسرے کو ادھر جانا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے۔ ڈنڈا ایک ہی ہے جس پر نور اللہ کا ہے اور جس کی روشنی میں یہ چل رہے تھے۔ اب جن کے پاس عصا تھا وہ اپنا عصا لے کر اپنی گلی، اپنے قبیلے کی طرف مڑے ہیں، اور دوسرے وہ صحابی اندھیرے میں اپنے قبیلے کی طرف مڑتے ہیں۔ ابھی تو وہ ٹرن ہوتے ہیں، اللہ ان کی پیشانی سے نور کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور اپنی پیشانی کے نور میں یہ چلے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ معاملہ تھا۔ ایسی نصرتیں ان لوگوں پر آئی ہے۔ ہاں، انہوں نے حالات کا سامنا کیا، بڑے بڑے مجاہدے کیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے دیکھا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آئے اور آ کر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھا تم نے؟ عجیب خواب تھا، اور دیکھو جن کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے نا، انہیں ایسی زیارتیں نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں سجدے میں گیا ہوں تو میں نے سجدہ آپ کی پیشانی پر کیا ہے، میری پیشانی آپ کی پیشانی پر، فور ہیڈ پر، اور آپ کے فور ہیڈ پر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور سجدے میں جب گیا تو بجائے زمین کے میں نے آپ کے فور ہیڈ پر سجدہ کیا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خزیمہ، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، آؤ تمہارے خواب کو ابھی پورا کر دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر لیٹ گئے اور فرمایا، ابو خزیمہ میری پیشانی پر سجدہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لیٹ گئے، کہا بجائے زمین کے جیسے تم نے خواب دیکھا ہے اسی طرح تم اپنے یہ ارمان بھی پورے کر لو۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ آج تک میں زمین پر پیشانی جھکاتا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا، اپنی پیشانی میری پیشانی پر رکھ دو۔ میں نے اسی طرح اپنے سر کو رکھا اور سجدہ شکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں، جیسے ہم رات دن سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے فدائی اور دیوانے تھے، نہ جان کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ اولاد کی فکر، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، حنظلہ دو ہے،
ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے ڈر لگتا ہے میں منافق ہو گیا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ یہ ایک دوسرے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی لمبا قصہ ہے، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اب حضرت حنظلہ کے جو والد تھے اس کا نام ہے ابو عامر، اور ابو عامر جو ان کے والد ہیں انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا ہے۔ اب یہ ابو عامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، رات دن بری باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی کہ ابو عامر میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ وہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے ابا کے بارے میں جو باتیں اللہ کے نبی کو پہنچی ہے، میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، یہ ایسے صحابی ہے، وہیں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دو میں جا کر اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ ہاں میرا باپ ہے، میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، آپ پرمیشن دیجئے مجھے، میں ابھی جا کر ان کی گردن کو اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حنظلہ نہیں، میں دنیا میں جوڑ پیدا کرنے آیا ہوں، توڑ پیدا کرنے نہیں آیا۔ تو یہ ان کا مزاج تھا کہ باپ گر سامنے ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے دنیا انہیں ہیچ نظر آتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع، آج 17 رمضان ہے، آج بدر کا دن ہے۔ یہی 17ویں رمضان کو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، آج بھی 17 تاریخ ہے، تو بدر کا میدان قائم ہے۔ اور بدر کے میدان کے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور ان کا بیٹا بدر کے میدان میں کافروں کی جماعت میں تھا۔ بعد میں اللہ نے اسے بھی ہدایت دے دی، لیکن اس وقت وہ کافروں کی جماعت میں تھا۔ تو بیٹا جب باپ کے سامنے آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو بیٹا یہ کہتا ہے ابا جان بدر کے میدان میں جب میں لڑ رہا تھا تو ایک وقت ایسا آیا تھا آپ میرے سامنے تھے، چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن آپ میرے والد ہو، میں آپ کا رسپیکٹ کرتا ہوں، اس بنا پر میں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹے میری تیرے اوپر نظر نہیں پڑی تھی، ورنہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہو کہ اگر تو میدان جنگ میں میرے سامنے آ جاتا قسم خدا کی میں تلوار سے تیرے بدن کے ٹکڑے کر دیتا، اس لئے کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا تھا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت رکھے اس سے ابو بکر کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ کیسی محبت تھی، اپنی اولاد اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جملہ سننا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ابو قحافہ جب ایمان لائے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر بکر کے ابا، اس لیے ان کو ابو بکر کہتے تھے، اصل نام عبداللہ ہے، اور ان کے ابا کا نام تھا ابو قحافہ۔ تو آ کر یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے والد ابو قحافہ ایمان لائے مجھے خوشی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے مجھے زیادہ خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کہ تمہارے ابا لائے تو خوشی ہوئی اور میرے چچا ایمان لائے تو تمہیں زیادہ خوشی ہوئی؟ کیا جواب دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ابا ایمان لائے مجھے خوشی ہوئی، لیکن جب آپ کے چچا عباس ایمان لائے تھے تو آپ کو خوشی ہوئی تھی، اور آپ کی خوشی کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہو گئی۔
اے اللہ کے نبی، جب آپ مسکرائے اور آپ کو خوشی ہوئی ہے، مجھے اپنی خوشی سے زیادہ آپ کی خوشی کی فکر ہے۔ جب آپ خوش ہوئے ہیں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع ہے۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ میں چلے جاتے ہیں، کبھی لیفٹ میں چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، اس طرح چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم ایک ڈائریکشن میں کیوں نہیں چلتے ہو؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اس طرح کیوں چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے آگے چلتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ جائے، کہیں کوئی دشمن آ کر میرے نبی کو تیر تو نہ مار دے، ہو سکتا ہے وہ رائٹ سائڈ سے اٹیک کر دے، اس لیے میں دائیں جانب آ جاتا ہوں کہ تیر اپنے بدن پر کھا لوں گا، لیکن اللہ کے نبی کو آنچ آ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ پھر جب میں رائٹ پر ہوتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے کہیں دشمن لیفٹ سے تو نہیں آ جائے گا، میں لیفٹ چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر چھلنی ہو سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی پر آنچ آ جائے اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ کیسا ایمان تھا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی کو حق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا، نو ڈاؤٹ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جنازے میں گئے ہوئے تھے، ایک صحابی کا جنازہ ہوا تھا، واپس آئے طبیعت خراب ہو گئی۔ مغرب کی نماز تھرسڈے کو مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور پھر طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے کہ اس دن عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھرسڈے کو عشاء کی پہلی نماز پڑھائی ہے، اور اس کے بعد فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کی فجر 17 نمازیں ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اس میں ذرا اختلاف محدثین کا کہ 17 نمازوں میں سے حضور کسی ایک نماز کو پڑھانے گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں گئے تھے، اور کچھ محدثین کی رائے ہے کہ 1-2 نماز آپ نے پڑھائی تھی۔ بہرحال تھرسڈے کو عشاء کی نماز سے لے کر منڈے فجر کی نماز تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی ہے۔ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو فجر کی نماز کے بعد 2 صحابی کو یہ کہتے ہیں مجھے سہارا دو، میں ایک بار جا کر میرے ابو بکر کو اور میرے صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے کندھے کے سہارے سے آئے، اور آ کر دیکھا وہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نماز میں تھے، جب پردہ ہٹا ہے اور ہمیں یہ پتا چلا کہ حضور مسجد میں آئے ہیں، صحابہ فرماتے اتنی خوشی ہوئی ہمیں ایسا ہوا نماز توڑ دے اور حضور کے پاس چلے جائے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آج ظہر کے پہلے تو حضور ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ بہرحال فجر کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا، اور روایت میں ہے فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر ہمارے نبی مسکرائے تھے، اسمائل کیا تھا آپ نے۔ کیوں مسکرائے تھے؟ محدثین نے 2 وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا میرے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کو خیال آیا اللہ
وہ دن بھی تھا میں اکیلا تھا، آج میری پوری جماعت تیار ہو گئی ہے۔ اس خوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آج اللہ نے ایک جماعت کو تیار کر دیا ہے۔ اور شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرا جواب دیا، وہ بھی بڑا پیارا جواب ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس لیے مسکرائے کہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اللہ اگر اب تجھے بلانا ہے تو مجھے بلا لے، میرا ابو بکر میری ذمہ داری سنبھال لے گا۔ اب میرا ابو بکر اس لائق ہو گیا ہے، وہ میری ذمہ داری سنبھال لے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال ہے۔ اللہ نے ایسا انہیں نوازا ہے، ایسا نوازا ہے کہ ایسے پیارے پیارے کام کر کے دنیا سے گئے۔ اب آپ کو ایک سوال پوچھو، صحابہ کا اتنا بڑا مقام، بتاؤ قرآن میں کون کون سے صحابی کا ذکر موجود ہے؟ انڈائریکٹلی تو حضرت ابو بکر کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نام لے کر کون سے صحابی کا ذکر قرآن میں ہے؟ پورے قرآن میں حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، ڈائریکٹلی کلیئرلی ابو بکر لکھا ہوا نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں ایک ہی صحابی کا تذکرہ ہے۔ پورا قرآن دیکھ لو، ایک ہی صحابی ہے جن کا باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 22واں پارہ، آج تراویح میں وہی پارہ ہے، 22واں پارہ، سیکنڈ پیج پر ایک صحابی کا نام ہے۔ پورے قرآن میں وہ ایک ہی صحابی ہے جن کو یہ شرف ملا ہے کہ ان کا نام قرآن میں موجود ہے، اور نام ہے ان کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، حضرت زید اونلی ون صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے صحابہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کا نام ضرور ہے لیکن صحابہ کے نام کو بیان نہیں کیا۔ ایک ہی صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قرآن میں نام ہے، اور میں ذرا آج اس کی آپ کو وجہ بتاؤں کہ حضرت زید کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ نام ان کا قرآن میں آ گیا۔ یہ حضرت زید کون ہے؟ حبشی تھے، کالے تھے اور غلام تھے۔ حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 400 درہم میں بیچا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ خدمت کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ بڑا پیارا غلام ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں ہدیہ دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ یہ غلام دیا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے غلام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کیا اور فرمایا آج سے تم میرے منہ بولے بیٹے ہو، میں آج سے تم ایڈپٹ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا، یعنی منہ سے ایڈپٹ کر لیا، فاسٹر پیرنٹ کی طرح ایڈپٹ کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ واقعہ یہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن سسٹر ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا آپ کو ہسٹری بیان کروں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑا اونچا خاندان، عرب خاندان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن سسٹر ہے، قریشی ہے، بڑی جاہو جلالی، بڑی شان ہے ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھیجا حضرت زینب کے ساتھ میں، اور زینب کو یہ کہلوایا کہ شادی کا پیغام ہے، زید سے شادی کر لو۔ حضرت زینب کو بہت برا لگا، ایک غلام، اگرچہ وہ آزاد کردہ ہے، کالا، اور میں اتنے اونچے خاندان کی، عرب کے قریشی خاندان کی، اور میں زید کے ساتھ میں شادی کروں، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، اور حضرت زینب کے بھائی کو بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ کیسا رشتہ۔
تو انہوں نے تو منع کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ میں بہت اعلیٰ خاندان کی ہوں اور میری ان کے ساتھ میں نہیں جمے گی، میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن انہی دنوں میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو ایمان والوں کے لیے چوائس نہیں رہتی ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ وہ بھی تو ایمان والی تھی، جب یہ آیت سنی تو کہا نہیں، آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ اور حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی شادی ہو گئی، نکاح تو ہوا، لیکن ڈے ون سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اونچے خاندان کی اور خوبصورت بھی تھی، اور یہ زید کالے ایک غلام تھے، تو دونوں میں میچ نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں کے اندر اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں زید کو کیسے ایکسپٹ کروں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی ہے، اور پھر دونوں کے اندر کوئی ایسی مماثلت نہیں ہے، اس لیے ان میں جھگڑے ہونے لگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار ہسبینڈ وائف آ رہے ہیں کہ آج پھر ہو گئی ہماری، آج پھر جھگڑا ہو گیا، ہماری بنتی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سمجھاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ کتنا بڑا کام کیا ہے حضرت زینب نے کہ صرف اللہ نبی راضی نہ ہو جائے اس کے لیے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا کافی ہنگامہ مچ جائے گا، کفار کو موقع مل جائے گا، اور اتنی بڑی قربانی کے ساتھ یہ رشتہ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیول بیسٹ ٹرائی کی، دونوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو مل کر رہو، جڑ کر رہو۔ سال اس طرح گزر گیا، لیکن اتنے جھگڑے ہوتے رہے کہ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب تمہاری بنتی نہیں ہے اور اس طرح سال کے بعد بھی تم آپس میں لڑتے رہتے ہو تو پھر میں تمہارا سپریشن کر دیتا ہوں، تم طلاق دے دو، ختم کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، یہ سب قرآن میں ہے، آج ہی ہم پڑھیں گے تراویح میں انشاءاللہ۔ ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے محبوب اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی، اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی، ہمارا حکم یہ ہے آپ کو زینب سے شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ کون ہے حضرت زینب؟ جس کو اپنا بیٹا بنایا اس کی وائف، ڈاٹر ان لا، اور فادر ان لا کو کہا جا رہا ہے کہ تم ڈاٹر ان لا سے شادی کرو، اور عرب سماج میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح بیٹے کی بیوی سے شادی حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی حرام ہے۔ عرب میں یہ بہت سینسٹیو ایشو تھا کہ اور ہمارا یہاں بھی یہی قانون ہے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، ڈاٹر ان لا از یور ڈاٹر، اس کے ساتھ میں شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن زید بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بیٹا بنایا تھا، منہ سے کہا تھا میرا بیٹا ہے، اور اس کی بیوی سے اسلام میں شادی الاؤڈ ہے۔ اور اللہ یہی چاہتا تھا کہ اسلام کا قانون بتلایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اگر طلاق ہوئی آپ کو شادی کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں، ادھر سمجھا رہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اخیر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہماری نہیں نبھے گی، خاموخواہ ہمارے حقوق ضائع ہوتے ہیں، دونوں طرف سے جھگڑے چل رہے ہیں، میں ان کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے محبوب اگر یہ معاملہ ہو تو تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں، کیا کہیں گے لوگ، کیا ہوگا، کیسے میں سماج میں اس کو ظاہر کروں۔ قرآن کہتا ہے حضور اندر ہی اندر چھپا رہے تھے، اندر ہی اندر دل میں سوچ رہے تھے، اور کیا کروں گا میں، کیسے رسپانس دوں گا۔ اللہ کی طرف سے آیت آئی واللہ احق ان تخشا، اے میرے محبوب اللہ سے زیادہ ڈرنا ہے،
دنیا سے مت ڈرو دنیا والے کیا کہتے ہیں. ہمارا حکم ہے کہ منہ بولے بیٹے کی وائف سے شادی الاؤڈ ہے, بیٹا ہو تو ناٹ الاؤڈ ہے. زید آپ کا منہ بولا بیٹا ہے اس لیے آپ شادی کرو گے. اور اللہ نے اتنا ہی نہیں کہا, قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا زَيْدٌ وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. ہم نے اپنے محبوب کی جنت میں شادی کروا دی. قرآن کہتا ہے ہم نے شادی کروا دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لی. اور حضرت زینب فخر کرتی تھی تمام ازواج پر اور کہتی تھی کہ اے اللہ کے نبی کی بیویوں, تم سب کی شادیاں تو زمین پر ہوئی ہے, میری شادی تو آسمانوں پر ہوئی ہے. اللہ نے میری شادی کروائی ہے, جبرائیل میری نکاح کے گواہ تھے. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی. یہ تو بیک گراؤنڈ ہے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو بڑی آزمائش کا وقت تھا, اس لیے کہ آج تک تو کیا ریپیوٹیشن بنا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں, یہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن سسٹر کے ساتھ میں ان کی شادی ہوئی ہے, تو نسبت حضور کے گھرانے کے ساتھ میں ہے. اور سب کہتے ہیں بھئی یہ تو نبی کے گھرانے کے حضرت زید, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن سسٹر کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اتنا ریپیوٹیشن بنا ہوا تھا اور اتنی اعلیٰ نسبت تھی, نبی کے گھر سے ڈائریکٹ تعلق تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن جب طلاق دے دی وہ رشتہ داری ختم ہو گئی, وہ نسبت ختم ہو گئی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ آف دا ڈے ایک انسان تھے, ان کو اتنی تکلیف تھی کہ جو میری نسبت حضور کے گھر کے ساتھ میں تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے, اب وہ رشتہ داری ختم ہو گئی ہے, اب میرا وہ مقام اللہ کے نبی کے ساتھ میں نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ زید تم میرے نبی کے صحابی ہو, اگر آج تمہارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ میں ختم ہو گیا ہے تم گھبراؤ نہیں, ہم تمہارا نام قرآن میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے تمہارا نام روشن ہو جائے گا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں آ گیا. قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو, آپ زید بولو, آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جائے گی. کیوں؟ زید میں 3 لیٹرز ہے, زا یا دال. ایک لیٹر پر 10 نیکی, 3 لیٹر پر 30 نے کیا. تو زید قرآن میں پڑھ لو تلاوت کی نیت سے, اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں نصیب فرمائیں گے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے بڑے مقام سے نوازا تھا. وہ ایک سچویشن تھا جس کی بنا پر ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ میچ نہیں ہوا, نتیجے میں انہیں طلاق دینی پڑی, اور یہ سب من جانب اللہ تھا. لیکن اللہ نے صحابہ کے مقام کو بتا دیا کہ اگر میرے صحابی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, حضور سے رشتہ داری آج ختم ہوئی ہے, تو میں قیامت تک کے لیے اپنے صحابی کے نام کو قرآن میں محفوظ کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دی تھی, اللہ یہ محبت کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.